بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام مرکز صراط مستقیم گوجرانوالا جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں جمعۃ المبارک کے اجتماع کے موقع پر قطعیت افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں آخری سانس تک
حق کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمادہ ثانیہ میں پوری دنیا کے اندر خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل تاجدار صداقت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں اس سے پہلے کہ جو 2 خطبات جمعۃ المبارک ہیں اس میں ہمارا موضوع سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک رافضی کے ساتھ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر مناظرہ، اس کے 2 حصے 2 جمعوں میں ہم نے بیان کیے، اور انشاءاللہ اگلے جمعے میں وہ مناظرہ مکمل ہوگا۔ آج اس افضلیت کے سلسلہ میں اسی مناظرہ کی ایک دلیل کی روشنی میں ہم یہ سیمینار منعقد کر رہے ہیں۔ اس سیمینار کا مقصد کچھ بھٹکے ہوئے لوگوں کی اصلاح ہے۔ المیہ یہ ہے کہ بہت سے پیران طریقت کہلانے والے بڑے بڑے آستانوں میں بیٹھے ہوئے گدیوں پر لوگ ایسے بھی ہیں جن کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے بنیادی عقائد سے متصادم ہو چکا ہے، اور کچھ اتنے بھٹک گئے ہیں کہ وہ اپنے جھوٹے نظریے کو حق ثابت کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ اس سلسلہ میں فتنہ حویلیاں میں سب سے پہلے اس چیز کا آغاز کیا گیا، اور محمود شاہ نامی شخص نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو افضلیت ہے بعد از انبیاء ساری امت میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پوری امت میں اس افضلیت کو اس نے چیلنج کیا، اور اس میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوششیں کی، اور کمزور باتیں اکٹھی کر کے اس نے ایک اپنا علیحدہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا چاہی۔ وہ خود تو مر گیا، مگر اس کا یہ فتنہ آگے عبد القادر شاہ کی شکل میں اور اس کے بیٹوں کی شکل میں، اور عبد القادر شاہ کے قدموں میں اب عرفان شاہ بھی جا بیٹھا ہے۔ اس بنیاد پر اس فتنے کا جائزہ لینا اس موضوع پر بھی بڑا ضروری ہے۔ جب وہ دلیل کے شکنجے میں لائے جائیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی افضل مانتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن جب دوسری طرف منہ کرتے ہیں تو روافض کو راضی کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہم صرف ضمنی طور پر مانتے ہیں، قطعی نہیں مانتے، اور ضمنی ماننا یوں ہی ہے جیسے نہ ماننا ہے۔ ضمنی کا مطلب یہ ہے کہ مرضی ہے مانو، مرضی ہے نہ مانو۔ تو یہ فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے، اور پھر جب سے عرفان شاہ جیسے لوگ بھی وہاں جا گرے ہیں تو اب بہت سے لوگوں کے ایمان کے اندر تذبذب اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ عبد القادر شاہ کا کلپ، یہ مسئلہ جو ہے ضنی ہے، قطعی نہیں ہے۔ جو قطعی کہتے پھرتے ہیں، تعصب سے کہتے پھرتے ہیں، ثابت نہیں کر سکے۔ اس نے کہا کہ یہ مسئلہ ضنی ہے، یہ اس کے لفظ ہیں، قطعی نہیں ہے۔ جو قطعی کہتے ہیں، کہتے پھرتے ہیں، تعصب سے کہتے ہیں۔ اب دیکھو یہ ناڑے چور ناڑے چتر، جو قطعی کہتے ہیں پھرتے ہیں وہ تعصب سے کہتے ہیں، یعنی قطعی کہنے والے جو مولا علی قطعی کہتے ہیں کہ جس نے مجھے افضل نہ مانا میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا، جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میری افضلیت بیان کی میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی مانتے ہیں افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ مانتے ہیں، سب اہل بیت مانتے ہیں، سارے ائمہ مانتے ہیں۔ اور آج یہ عجیب روش ہے، اس پر بھی توجہ کیجیے۔ اگر آپ اپنے معاشرے میں
تاجدار حل عطا شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ چہارم نہیں کہتے تو آہستہ آہستہ نسلوں سے جو ان کا منصب مرتبہ اور ایک حقیقت ہے یہ چیز ختم ہو جائے گی. اور اگر آپ کہتے ہیں تو اسی پر الزام ہے کہ تمہیں بغض ہے, تم ان کو کیوں خلیفہ چہارم کہتے ہو. یعنی آج بغض بھی اتنا فوراً اس کا الزام آ رہا ہے کہ جب وہ خلیفہ چہارم ہیں بالیقین تو ان کو چہارم کہیں تو بغض کیوں ہے. وہ خلیفہ اول نہیں, خلیفہ دوم نہیں, خلیفہ سوم نہیں, یقیناً خلیفہ چہارم ہیں. تو خلیفہ چہارم کہنا ایسے ماحول میں کہ جب روافض تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے اول منوانا ہے تو ہمیں کہنا پڑے گا چہارم ہے. اور جب ہم چہارم کہیں گے تو ایک ٹولہ ہے وہ کہ اس کی ضرورت کیا چہارم کہنے کی, تمہیں کیا مجبوری ہے, چلو ٹھیک ہے اور تم نے کہا کیوں ہے. اور دوسرے وہ کہیں گے کہ کچھ کہیں گے کہ چہارم ہے ہی نہیں, اور وہ رستہ بنائیں گے کہ وہ تو پہلے ہیں, چلو روحانی طور پر پہلے ہیں. اتنی الجھنوں میں مسلک اہل سنت کو پھنسایا گیا اس وقت کہ اس کی صداقت کا نام لینے کی کوئی ارادہ ہی نہ کرے کہ اس پر اتنے پتھر اس کو مارے جائیں, اتنے تیر مارے جائیں کہ حق بولنے کی آئندہ کوئی جسارت نہ کرے پہلوں کا اشر دیکھ کر کہ انہوں نے بولا تھا تو یہ ہوا تھا ان کے ساتھ. یعنی جو کچھ آپ کے سامنے مسئلہ فدق میں ہوا کہ وہ چینلوں پہ بیٹھ کر تنقید کر رہے تھے اور یہ سارے بھنگ پی کے سوئے ہوئے تھے, شہزادے اور صاحبزادے اور کیا کیا, کوئی بولا نہیں ہے. ہم بولے ہیں تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے بات تھی, بیان کیوں کی ہے, کتاب میں لکھی ہوئی تھی تو لکھی رہتی. یعنی ادھر وہ امیر المومنین پہ الزام لگا رہے ہیں, جامع القرآن پہ الزام لگا رہے ہیں. جب قرآن جمع کرنے والی ذات کو غاصب کہہ رہے ہیں تو پھر قرآن کیسے کتاب برحق قرار پائے گا. اور وہ یہ واردات دن رات کر رہے ہیں, چینلوں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں, اور ہم نے جواب دیتے وقت وہ بھی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہوا جواب پیش کیا, وہ بھی ان سے برداشت نہیں کہ بالآخر کہیں گے چلو ٹھیک ہے بات ہے, بات ایک تھی کتابی حد تک تھی, مجمع میں کیوں بیان کی. جیسے آج اسے مجمع میں بیان کرنے پر اعتراض ہے تو ابھی اگلا اعتراض یہ ہے کہ مجمع میں خلیفہ چہارم کیوں کہا. چلو ٹھیک ہے ٹھیک تھے, لیکن مجمع میں چہارم کیوں کہا. اب پیچھے بچے گا کیا اور کس انداز میں دین کی حدود جو ہیں ان کو بیان کیا جا سکے گا. اگر چہارم کو چہارم کہنا تعصب ہے اور قطعی افضل کو قطعی کہنا تعصب ہے تو پھر پیچھے حقیقت کیا ہے. تو یہ اس کے لفظ ہیں عبد القادر شاہ ٹینچ باٹوی کے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت ظنی ہے. ظنی ہے, مرضی ہے کوئی مانے, مرضی ہے نہ مانے. اگر ان سے ملو تو کہو ہم بھی مانتے ہیں, ان سے ملو تو کہو کہ یہ تو ماننا ضروری ہی نہیں ہے. یہ ظنی سی بات ہے, مطلب یہ دونوں طرف گزارا کرنا چاہتے ہیں. تو ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد از انبیاء علیہم السلام, اس امت میں اور ساری امتوں میں نبیوں کے بعد افضل ترین شخص آپ ہیں, اور آپ کی افضلیت قطعی ہے اور آپ کی افضلیت اجماعی ہے. اس شخص نے اس پر جو گفتگو کی, ہم نے اپنے بہت بڑے سیمینار میں جو افکار مجدد الفسانی سیمینار ہم نے لاہور میں کیا, اس میں ہم نے اس کے چیلنج کو قبول کیا, مناظرے کا چیلنج دیا بھی, اور جو اس نے دیا ہوا تھا قبول کیا, اور داتا صاحب
پھر اس مناظرے کے انعقاد کا اعلان کیا، لیکن اس کے بعد وہ خواب خرگوش میں ہے، یعنی کسی نجی محفل میں تو یہ کہتا ہوگا، اعلانیہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہم اس کا اور اس کے پورے ٹولے کا تعاقب کرنا چاہتے ہیں، اور کرنا دلیل کی روشنی میں چاہتے ہیں۔ اب 14 صدیوں کی دلیلیں پیش کرنا یہ ہمارا حق ہے، اور ہم ہی کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے کل 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہے وہ پیچھے سے کہاں سے بیان کریں گے؟ جو گانٹھ لے کے پنساری بنے بیٹھے ہیں اور اپوزیشن بنتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اپوزیشن بنتے ہیں اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، مقابلہ کرتے ہیں سیدنا داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، مقابلہ کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، مقابلہ کرتے ہیں خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو ہمارا مقصد انہیں دعوت اصلاح ہے اگر ان کی قسمت میں ہے، اور اس لیے کہ وہ کہیں ایسے نہ مر جائیں کہ ہمیں تو کسی نے آگے سے روکے ہی نہیں تھا، ساری دنیا قبرستان تھی، ہماری آواز کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، ہم نے جو کہا دنیا نے مانا۔ اور مجھے افسوس بھی ہے کچھ ایسے شیوخ الحدیث پر جنہوں نے مکھی پہ مکھی مارتے اس کی کتاب پہ تقریریں لکھ دی ہیں، اور یہ کوشش ہی نہیں کی کہ کم از کم چند ماخذ ہی دیکھ لیں۔ مدرس ہونا بہت بڑی شان ہے، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ مدرس کسی نے کہا تیلن کے پھیروں کا نام ہے، 1 سال لگائے، پھر اسی جگہ دوسرے سال، پھر تیسرے سال، پھر چوتھے سال، خود ریسرچ جو کریں تو پتہ چلے کہ اس بات کا کیا جواب ہے۔ جو نصاب میں ہے وہ پڑھاتے پڑھاتے اگر عمر گزر جائے اور پھر کسی کی غلط بات پر اپنی مور لگا دیں، ایسی روش بھی پائی گئی ہے، ابھی میں پیش کروں گا۔ اور ان میں شیوخ الحدیث کو بھی یہ مردان والی سائڈ میں اور آگے پیچھے جو ہیں انہیں دعوت دوں گا، کم از کم بخاری کی شروحات ہی پڑھ لو، مسلم کی شروحات پڑھ لو۔ اور یہ کہ جی وہ بھی مانتا ہے تو یہ ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ جب ظنی مانتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ مرضی ہے مانو مرضی، وہ تو دوسروں کے ماننے کو تعصب کہہ رہا ہے، وہ کیا مانتا ہے؟ وہ تو ماننے والوں پر الزام لگا رہا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو متعصبانہ قول قرار دے رہا ہے، داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کو متعصبانہ تحقیق قرار دے رہا ہے۔ اس کا ماننا کیا کہ جس نے ماننے والوں پر تنقید کی کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو قطعی کیوں مانتے ہیں۔ میں اس سلسلہ میں بخاری شریف سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اور یہ بھی ایک طریقہ سامنے رکھتا ہوں کہ چونکہ آپ ہیں خلیفہ اول اور آپ کی افضلیت خلیفہ دوم پر بھی ہے، خلیفہ سوم پر بھی ہے، خلیفہ چہرم پر بھی ہے، کوئی یہ الزام نہ لگا کہ انہیں کوئی خاص اس وجہ سے بغض ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بات کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کی افضلیت کیسی ہے؟ اگر وہ قطعی ہے اور اجماعی ہے تو پھر نیچے تو بطریق اولا اجماعی ہے، اور اس پر ائمہ نے جو دلائل دی ہیں وہ وہاں اس وقت ان دلیلوں کا کوئی جواب نہیں، تو چوتھے نمبر پر آ کے کہاں کوئی جواب دے سکتا ہے؟ تو بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، اور بالکل آغاز میں یعنی کتاب الایمان بخاری شریف، کوئی دور کی بات بھی نہیں، کتاب الایمان میں یہ حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے اپنا ایک خواب بیان کیا، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی کی شان ہے کہ نبیوں کے خواب بھی قطعی ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے خواب قطعی نہیں، کیوں خواب ہمارا سونا محل غفلت ہے، نبیوں کی نیند بھی غفلت والی نہیں ہوتی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور سارے نبیوں کا یہ منصب بیان کیا، اپنا بیان کر کے فرمایا ایسے ہی دیگر انبیاء بھی ہیں، کیا تنام عینا یا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں دل میرا جاگتا رہتا ہے۔
تو جاگنے سے مراد محض دھڑکنا نہیں، وہ تو ہمارا بھی دھڑکتا رہتا ہے۔ جاگنے سے مراد یہ کہ ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے حواس، ہمیں پتہ نہیں چلتا ارد گرد کیا ہو رہا ہے، لیکن سرکار سوئے ہوئے پھر بھی سارا پتہ ہوتا ہے۔ اور اس دوران جو وحی ہوتی ہے وہ قطعی ہے، نبیوں کا خواب بھی وحی ہے، کیونکہ ہمیں خواب میں ہو سکتا ہے کچھ یاد رہے کچھ نہ رہے، کیونکہ وہ مقام غفلت ہے، اور ان کا وہ مقام غفلت نہیں، انہیں ہر بات یاد رہتی ہے، اس واسطے رب نے ان کے خواب کو بھی وحی بنایا ہوا ہے۔ اب یہ حدیث شریف ہے، 23 نمبر ہے اس کا، یعنی بالکل بخاری کی آغاز میں، آگے ہزاروں نمبروں والی بات نہیں، اگرچہ بعض اگلے مقامات پر بھی آئی، لیکن سب سے پہلے 23 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین انا نائم، اس دوران کہ میں سو رہا تھا، رأیت الناس یعرضون علی، میں نے لوگ دیکھے کہ انہیں میرے سامنے پیش کیا گیا، ان گنت انسان، مجھے وہ سارے دکھائے گئے، اور یہ مشاہدہ تھا، اللہ کی طرف سے کروایا جا رہا تھا، اور اس کے بڑے مقاصد تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، سب نے قمیصیں پہنی ہوئی تھیں جو لوگ مجھے دکھائے گئے۔ اب یہ جو قمیصیں ہیں نا، یہ ہے درجہ ایمان۔ چھوٹی قمیص والے کا ایمان کیسا ہے، مختصر، جس کی مزید بڑی ہے ان کا اس سے کامل، جو آگے مزید بڑی ہے ان کا مزید کامل، یا اعمال صالحہ ان کا ثواب۔ یہ قمیص سے اس چیز کو واضح کیا جا رہا، وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، قمیصیں پہنی ہوئی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کئی طرح کی ہیں، منہا ما یبلغ السدیہ، بعض لوگوں کی صرف یہاں تک کی ہے، یعنی یہاں سے کندھوں سے شروع ہوئی، یہ سینے تک کی ختم ہو گئی، سدیہ پستانوں تک ہے، صرف چھاتی کے اوپر والے حصے تک۔ وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، کچھ وہ ہیں جن کی اس سے نیچے ہے۔ وَأُورِدَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، اور میرے سامنے اسی ہجوم میں جب لاکھوں کروڑوں لوگوں کو پیش کیا جا رہا تھا، اور یہ کیٹاگریز تھیں قمیصوں کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے سامنے پیش کیے گئے۔ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ، ان کی قمیص صرف یہاں تک نہیں تھی، صرف یہاں تک نہیں تھی، صرف ناف تک نہیں تھی، صرف گھٹنوں تک نہیں تھی، صرف ٹخنوں تک نہیں تھی، اس سے بھی لمبی تھی کہ چلتے ہوئے اس قمیص کو کھینچ کے چل رہے تھے۔ یجرہ، اتنی لمبی تھی کہ سارے پیکر پر آئی ہوئی تھی اور پھر پیچھے تھی تب کھینچی جا رہی تھی۔ اس کا یہ مطلب بھی نہ لے کوئی کہ یوں کپڑا لٹکا کے چلنا بھی جائز ہے، یہ خواب کی بات ہے اور اس کے اور احکام ہیں۔ ویسے تو تہبند وغیرہ یوں کھینچ کے لمبا رکھنا وہ صحیح نہیں، تو یہ قمیص اتنی بڑی تھی ان کی، ادھر یہ ہے کہ کچھ کی آدھا ولیشت بھی نہیں ہے، اور ان کی پورے پیکر سے بڑی ہوئی ہے، اور قمیص کو کھینچ کے آپ چل رہے ہیں۔ اس کی بڑی وضاحتیں ہیں، لیکن آج جو موضوع ہے ہمارا اس کے مطابق، فما اولتا قالوا فما اولتا ذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود ہی بتا دیں کہ آپ نے اس کی تعویل کیا نکالی، قمیص سے کیا مراد ہے؟ یعنی کچھ لوگوں کی چھوٹی سی تھی تو ان میں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا ان کے یہ نمائندگی اس کی مال ان کے پاس تھوڑا ہے، یا کسی اور چیز کے لحاظ سے یہ چھوٹا پن تھا، پھر کچھ کا بڑا، پھر عمر فاروق کا اتنا مکمل قمیص اور پھر کھینچ کے اس کو چل رہے ہیں، یعنی اس حد تک کمال یہ کس چیز کا تھا؟ قال الدین، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعویل بتائی کہ یہ جو قمیص بتائی گئی اس کے ذریعے مجھے دین بتایا گیا،
یعنی یہ سرکار کی علوم ہے. اللہ نے مشاہدہ کرایا قیامت تک کے لوگوں کا کہ کسی کا دین کتنا ہوگا. کچھ کا تو 60 سا دین ہے، بس سینے تک کی قمیص ہے، لیکن عمر فاروق جو ہیں ان کا دین کا کیا کہنا کہ ان کی تو بڑی لمبی قمیص ہے، اور پھر اتنی لمبی علیہ قمیص یجرہ کہ جس کو وہ کھینچ کے چل رہے ہیں. اب یہ حدیث شریف ہے. اس حدیث شریف پر اب محدثین نے بحث کی، مختلف صدیوں کے محدثین. یہ امت کا ایک تحفہ ہے. کوئی بخارا میں بیٹھا ہے، کوئی حجاز میں ہے، کوئی شام میں ہے، کوئی مصر میں ہے، کوئی عراق میں ہے، کوئی کسی علاقے میں ہے، وہ اس پر آگے بحث کر رہے ہیں. اور پھر ان کی کتابیں مختلف صدیوں میں چھپیں اور امت میں آج تک موجود ہیں. اس پر محدثین نے کیا بحث کی؟ اب یہ بات تو مولا علی کی نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہاں پر امام عینی عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 1 اس میں صفحہ نمبر 264 اس پر امام عینی نے جو بحث کی وہ میں سب سے پہلے پیش کرتا ہوں. بحث میں اس چیز کو مد نظر رکھا گیا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک یہاں تک، پھر اس سے نیچے، اور پھر وہ پوری قمیص. تو پوری قمیص والا پھر جو ہے یجرہ، یہ پھر فرسٹ نمبر پہ ہے. تو پھر پوری امت میں پہلا نمبر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا کہ یہاں جو رزلٹ بیان کیا گیا اس میں جو 2 احتمال ہیں وہ تو ایک ہے ہی سینے کے اوپر والے حصے تک، دوسرا اس سے کچھ نیچے ہے، اور تیسری یہ قمیص ہے. کہا کہ اس سے کوئی استدلال کر سکتا ہے کہ پھر ساری امت میں سے پہلا نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس حدیث کی روشنی میں جو کہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس کے بعد پھر ہزاروں کتابوں میں ہے. تو وہ قطعی عقیدہ کہاں گیا کہ پہلے نمبر پہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ خود ہر محدث نے یہاں جواب دینا چاہا کہ ہم لوگوں کا ذہن صاف کریں کہ یہ مطلب یہاں کیا ہے، اور پوری بحث خود سوال جواب کر کے جس طرح مناظرہ کیا جاتا ہے. امام عینی نے کی، امام کستلانی نے کی، امام کرمانی نے کی. اب امام عینی کہتے ہیں فَإِنْ قِيلَ، یہ ہمارے اکابرین کا پرانا طریقہ ہے کہ کسی نے اعتراض کرنا ہے، پتہ نہیں یا نہیں کرنا، ہم خود ہی سوال کر لیتے ہیں. اعتراض نہیں کر لیتے، سوال کر لیتے ہیں کہ اگر کہا جائے یلزم من الحدیث ان یکون عمر رضی اللہ تعالی عنہ افضل من ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اس سے یہ لازم آ رہا اس حدیث سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں. کیوں لازم آ رہا ہے؟ لأن المراد بالافضل اکثر ثوابا، کہ افضل وہ ہوتا ہے جسے ثواب زیادہ ملے. لأن المراد بالافضل اکثر ثوابا والاعمال علامات الثواب، کہ یہ جو قمیص ہے یہ دین بتا رہی ہے، دین ہے نیک اعمال، تو نیک عمل سے ہی ثواب ملتا ہے. تو جس کے نیک اعمال زیادہ ہیں اس کا ثواب زیادہ ہے، تو جس کا ثواب زیادہ ہے اس کا پہلا نمبر ہے. اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس حدیث سے پتہ چلا کہ ثواب زیادہ ہے. جب ثواب زیادہ ہے تو پھر افضلیت ان کی ہے. مطلقاً امت میں پہلے نمبر پہ انہیں ماننا چاہیے. یعنی یہ اس حدیث سے لازم آ رہا. اگر کوئی یہ کہے تو کہتے ہیں قلت، اگر کوئی یہ کہے تو میں یہ کہتا ہوں. امام عینی نے اپنے زمانے میں کہا. اب سننا یعنی کتنا علم ہے ہمارے اکابرین کی کتابوں میں. یعنی ہمیں ریڈی میڈ نظریات نہ بنانے کی ضرورت ہے، نہ ریڈی میڈ دلیلیں بنانے کی ضرورت ہے. آپ فرماتے ہیں لا یلزم، یہ نہیں لازم آتا جو تم کہہ رہے ہو
اے سائل یہ نہیں لازم آتا. کیوں؟ اذ القسمۃ غیر حاصرۃ. یہ پھر مناظرے کا طریقہ بھی سمجھاتے ہیں اپنے ماننے والوں کو. پھر اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سائل والی بات تب بنتی ہے جب قسم کیٹیگری صرف 3 ہی ہوں. جب 3 ہی قسم کی قسمی سے ہوں تو پھر ایک یہاں ہوئی، ایک یہاں ہوئی اور ایک وہ لمبی ہوئی. اگر 3 ہی ہوں تو پھر ٹھیک ہے، تمہاری بات آتی ہے لازم. لیکن کہتے ہیں اذ القسمۃ غیر حاصرۃ لجواز قسم الرابع، کیونکہ یہاں چوتھی قسم بھی ہو سکتی ہے کہ 3 میں بند نہیں. اصول کے مطابق جو عربی گرامر اور الفاظ کا اصول ہے اس کے مطابق 3 کیٹیگریز میں بند نہیں قمیصیں. جائز ہے کہ ایک چوتھی قمیص بھی ہو. اور وہ چوتھی اگر ادھر علیہ قمیص یجرہ ہے، مثلا ایک بالشت پیچھے آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ 4 گز پیچھے آ رہی ہو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی ہو. تو یہ دلیل، یہ اعتراض تب تھا جب حصر ہوتا 3 قسموں میں. تو یہاں 3 قسموں میں حصر نہیں کہ سرکار فرمائے یہ 3 ہی قسم کی تھیں. بیان 3 کی ہے اور اس بیان سے چوتھی یا 5ویں کی نفی نہیں ہوتی. لہذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے حدیث سمجھنے کے لیے کہ یہاں قمیص کی قسموں کا حصر نہیں کہ صرف 3 ہی ہیں. جائز ہے چوتھی قسم بھی ہو، اور چوتھی قسم 3 سے بڑے درجے کی. یہ جب چوتھی جائز ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کی نفی اس سے نہیں ہو سکتی، اگرچہ اس کا اثبات اور دلیلوں سے ہوگا. اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ اگر چلو تمہارے کہنے کے مطابق یہ ایسے اکابر ہیں کہ یہ پوری لگام ڈھیلی چھوڑتے ہیں، چلو تمہاری مان لیتے ہیں، سائل کی مان لیتے ہیں، کیا کہ نہیں ہیں ہی 3 قسمیں، چوتھی قسم ہے ہی نہیں، قمیص کی قسمیں صرف 3 ہیں. اور پھر ماننا پڑے گا کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں ساری امت میں سے. تو امامینی کہتے ہیں لَكِنَّهُ مُعَارَضٌ بالحدیث احادیث الدالۃ علی افضلیت الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس حدیث سے تو یہی ثابت ہوا کہ افضل سب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ادھر یہ ایک ہے اور ادھر جو احادیث افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دلالت کرتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یعنی پہلا تو یہ تھا کہ یہاں سے حضرت عمر کی ثابت نہیں ہوتی، یہ تمہارا چوتھی قمیص بھی ہو. اگر کہو کہ صرف 3 قسم کی ہیں جس طرح تمہارا اگر اصرار ہے سائل کا، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو ثابت کر رہی ہے. لیکن ادھر احادیث دالہ علی افضلیت الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحسب تواتر القدر المشترک. توجہ کرنا اس پر. اور ٹنچ بھاٹا کے اس پنساری کو بھی گانٹھ والے کو میں کہتا ہوں، اس مسئلے پر آ کر کہا کہ حضرت عمر کی فضیلت ثابت ہوئی اس حدیث سے، لیکن یہ ہے خبر واحد. اور ادھر افضلیت صدیق اکبر والی حدیث متواتر ہیں، اور خبر واحد اور متواتر کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. خبر واحد ایک کے ذریعے سے ایک حدیث، اور ادھر کیا ہے احادیث متواتر، ان کی فضیلت کی حدیثیں جماعت نے جماعت سے روایت کی ہیں. ایک نے ایک سے نہیں، جماعت نے ہر زمانے میں، جماعت صحابہ سے جماعت صحابہ نے، جماعت صحابہ سے جماعت تابعین نے، جماعت تابعین سے جماعت تبع تابعین نے. تو امام عینی نے کہا کہ اگر یہ خاص مان بھی لی جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہے، تو پھر اصول کے مطابق
کہتے ہیں لیکنہ معارض بالاحادیث الدالہ علی افضلیت الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحسب تواتر القدر المشترک بینہا، ان میں سب میں ایک بات مشترک ہے، سب میں متواتر حدیثوں میں ایک بات مشترک ہے، وہ کیا کہ سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو کہا اس حدیث کا تو پھر معارض آ گیا، یہ ہوگی معارض، اس کے مقابلے میں آئیں متواتر، اور متواتر جو ہیں وہ تواتر کثرت کے ساتھ جب پایا گیا تو پھر متواتر کے مقابلے میں خبر واحد کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو پھر یہی ثابت رہا کہ افضل ترین امت میں قطعی طور پر، چونکہ تواتر دیتا علم یقین، خبر واحد سے آتا ہے ظن، تو علم یقین یہ آیا کہ سب سے افضل کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کہتے ہیں فَدَلِيلُكُمْ آحَادٌ وَدَلِيلُنَا مُتَوَاتِرٌ، اے سائل تیری دلیل احاد میں سے ہے خبر واحد، اور وہ احاد ہے اور ہماری دلیل متواتر ہے، اور متواتر احاد میں مساوات نہیں ہوتی، متواتر کہیں اونچی دلیل ہے اور احاد کہیں نیچے ہے۔ آگے پھر ایک چانس دیتے ہیں، کہتے ہیں وَلَوْ سَلَّمْنَا التَّسَاوِي بَيْنَ الدَّلِيلَيْن، چلو تجھے راضی کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ بات کوئی نہیں کہ متواتر اور خبر واحد برابر ہو جائیں، چلو مان لیتے ہیں بطور فرض ایک تھوڑا وقت کے لیے کہ یہ برابر ہیں، کہ وہ جو متواتر المعنی حدیثیں ہیں افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ جو خبر واحد ہے، چلو ان کو ہم کچھ وقت کے لیے برابر مان لیتے ہیں۔ تو امامینی کہتے ہیں پھر بھی موقف ہمارا ہی ثابت رہے گا کہ پہلے نمبر پہ کون ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیسے؟ کہتے ہیں لو سلمنا التساوی بین الدلیلین لیکن الاجماع منعقد علی افضلیتہ وہو دلیل قطعی۔ اگر مان لیں چلو، حالانکہ یہ دستور نہیں علم اصول کا کہ خبر واحد اور متواتر برابر ہو جائیں، چلو اگر فرض کر لیا برابر ہے، تو کہا تمہاری خبر واحد جو تم پیش اس پر تو اجماع نہیں، اور افضلیت صدیق اکبر پر اجماع ہے۔ یہ تقریریں لکھنے والے سوئے ہوئے ہیں سارے، چلو وہ گانٹھ لے کے پنساری بننے والے کی تو اپنی بیماری تھی فتنہ ویلیاں والی، لفظ ہیں افضلیت صدیق اکبر اور افضلیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں عینی میں یہ لفظ ہیں۔ کہا اگر چلو یہ کتنا ان کو دے کے گنجائش تو حملہ کر رہے ہیں، چلو یہ بھی مان لیتے ہیں، یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ برابر ہے متواتر اور خبر واحد، لیکن اس میں اس بات کو تو دیکھو لیکن اجماع منعقد، اجماع منعقد ہے، اور اجماع خود ایک دلیل ہے۔ کس چیز پر اجماع منعقد ہے؟ ساری امت کس پر متفق ہوئی؟ علی افضلیت الصدیق وہو دلیل قطعی۔ ایک تو متواتر دلیل قطعی ہے، آگے پھر اجماع دلیل قطعی ہے۔ وہو دلیل قطعی وہذا دلیل ظنی، سائل تیری دلیل ظنی ہے، ہماری پھر بھی قطعی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے پر اس حدیث کے تحت امامینی نے عمدۃ القاری میں 2 بار قطعیت ثابت کی۔ کس چیز کی؟ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور کہتے ہیں وَالظَّنُّ، چلو پہلی بات تم نے ہماری نہیں مانی، ہم نے کہا ٹھیک ہے تم رانجہ راضی کر لو، ہم نے کہا تھا خبر واحد اور متواتر برابر نہیں ہوتے، وہاں ہم نے تجھے گنجائش دے دی، لیکن اب تو کوئی گنجائش نہیں۔ کیا؟ وَالظَّنُّ لَا يُعَارِضُ الْقَطْعَ، ظن یقین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو تمہارے حصے ظن آیا۔ افضلیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ثابت کرنے والا جو سائل ہے، تمہاری دلیل ظنی ہے، ظن کا فائدہ دیتی ہے، اور جو ہماری ہے اجماع اور متواتر یہ قطعی ہے، اور ظن میں یہ طاقت نہیں کہ وہ قطع اور یقین کا مقابلہ کر سکے۔ تو پھر میرٹ پر فیصلہ یہی ہوا کہ پہلا نمبر کس کا ہے؟ اب یہ اپنی جگہ کی حقیقت، اب کسی ہے بغض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ بغض نہیں، مگر جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت اگر کوئی بنائے گا تو وہ ظنی ہوگی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت قطعی ہے، اور ظن جو ہے وہ قطع کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امت قطعی کہتی آئی ہے حدیث کی روشنی میں، تو یہ ٹنچ بانٹا کو ظنی کیسے آ گیا نظر اس 15ویں صدی میں آ کر؟ یعنی اگر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت افضلیت کے لحاظ سے بات نہ بھی کی جائے، مطلقاً مسئلہ بیان کیا جائے امت کا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے بھی افضلیت قطعی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کے مقابلے میں افضلیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظنی ہے۔ ان کے مقابلے میں افضلیت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظنی ہے، ان کے مقابلے میں افضلیت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظنی ہے۔ یہ ہے قطعی افضلیت، جسے آج یہ ٹولہ چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھ کر کہ یہ افضلیت ہے مگر ظنی ہے، اور ظنی میں موج مانو نہ مانو ایک چیز ہے، اور ادھر اس پر امت کا اجماع ہے۔ اب امام عینی نے جان پھر بھی نہیں چھوڑی، اور اچھا کیا، ورنہ ہم جیسوں کا آج گزارا کیسے ہوتا۔ آپ مزید آگے چلے، آپ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ افضلیت پر اجماع ہے، یعنی سائل کہہ رہا ہے ہمیں افضلیت پر کیا ہے؟ سب کا اتفاق ہے، اجماع ہے افضلیت پر۔ کس کی افضلیت پر؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر کیا ہے؟ اجماع ہے، اور اجماع قطعی ہے، اور قطع کا مقابلہ ظن نہیں کر سکتا۔ تو اب پھر سائل کی طرف سے خود ہی سوال لکھتے ہیں امام عینی۔ کیا سوال ہے؟ فَإِنْ قِيلَ كيف يقال الاجماع منعقد على افضلية الصديق رضي الله تعالى عنه وقد انكر ذلك طائفة الشيعة والخوارج من العثمانية؟ تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر اجماع ہے؟ تم یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ سائل کہتا ہے، مثلا امام عینی کو کہتا ہے، یہ سارے ائمہ، تم یہ کیسے کہتے ہو کہ اجماعی ہے؟ یہی صدیوں پہلے انہوں نے ٹنچ بھاٹوی کو سامنے رکھا، یہ کہتا اجماعی نہیں ہے، تم یہ کہتے ہو کہ اجماعی ہے۔ تو امام عینی سے کہتا ہے تم یہ کہتے ہو کہ اجماعی ہے، تو یہ تو اجماعی کیسے ہے؟ کیوں؟ کہتا ہے وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ طَائِفَةُ الشِّيَعَ، شیعہ تو یہ مانتے ہی نہیں، تو اجماع تو تب ہوتا جب شیعہ بھی مانتے، وَالْخَوَارِجْ مِنَ الْعُثْمَانِيَّةِ، اور ایک ٹولہ خوارج کا بھی نہیں مانتا۔ تو جب شیعہ سارے نہیں مانتے، کچھ خوارج نہیں مانتے، تو اجماع کیسے ہو گیا؟ تم کہتے ہو ان کی افضلیت پر اجماع ہے۔ سوال سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب اس بات کا کسی کے بغض سے تعلق نہیں، سب ہی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا قرار ہے، مگر جو فیصلے ازلی ہیں، جو آسمانی فیصلے ہیں، جو شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے فیصلے ہیں، ہم نہ بدل سکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں، بلکہ ماننا ضروری ہے۔ اب امام عینی کہنے لگے کہ اگر معترض یہ کہے کہ تم کہتے ہو اجماع ہے، اجماع والی دلیل پر اعتراض، تو یہ تو شیعہ نہیں مانتے، اجماع پھر کیسے ہے؟ کچھ خوارج نہیں مانتے، اجماع پھر کیسے ہے؟ اب سنو جواب۔ امام عینی کہتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اجماع کس کا ہوتا ہے؟ لأننا نقول لا اعتبار بمخالفت اہل الضلال،
امام عینی نے کہا کوئی بھٹکے بگڑے نہ مانے تو نقصان کیا ہے؟ اس سے اجماع کا کیا بگڑے گا؟ یہ اجماع کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ نہیں مانتے گھر مریں. کہتے ہیں لا اعتبار بمخالفت اہل الدلال. اگر چند چبڑ نہ مانے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اہل دلال کا تو اجماع مراد ہی نہیں شریعت میں. اجماع تو ہدایت والوں کا مراد ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کا اجماع تو مراد ہی نہیں جو اجماع امت ہے. لا اعتبار بمخالفت اہل الدلال والاصل اجماع اہل السنہ والجماعہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. بعد از انبیاء افضل البشر ابو بکر. بعد از انبیاء افضل البشر. بعد از انبیاء افضل البشر. بعد از انبیاء افضل البشر. تاجدار ختم نبوت. اب دیکھو نے کہا والاصل اجماع اہل السنہ والجماعہ. اصل یہ بات ہے جو یہ سب چھوڑ کے بھاگے پھرتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے پھر سنی کانفرنس رکھ دی ہے کہ اصل سے ان کو سمجھائیں، اصل کوئی طرف ان کو متوجہ کریں کہ کیوں بھول گئے ہو، کیوں کسی کے کچے ڈھارے میں جا کے بیٹھتے ہو اپنی نوری کوٹھی چھوڑ کے، کبھی خارجیوں سے مان کے کبھی رافضیوں سے جپے. والاصل اجماع اہل السنہ والجماعہ. کہ یہ جو قانون ہے نا کہ اس دلیل فلاں مسئلے پہ اجماع ہو گیا ہے تو اجماع اہل سنت کا مراد ہوتا ہے، چبڑوں کا تو مراد ہی نہیں ہے، وہ لگے پھرے جہاں ہیں. والاصل اجماع اہل السنہ والجماعہ. تو میں ٹینچ بھاٹوی کو کہتا ہوں ذرا امام عینی کے سامنے آ. امام عینی کہتے ہیں اجماع ہے مگر اہل سنت کا. تو نظر سنی کو آئے گا، اور جو ایران کا کچھ کھا گیا ہے، پٹھیاں وچ کھا گیا ہے، تو اس کو کیسے نظر آئے گا؟ اب دیکھو کہتا ہے تعصب سے کہتے ہیں کہ اجماعی عقیدہ ہے، یہ تعصب ہے ان کا. اس طرح جیسے میرا یہ گل ہو رہی ہے تو پہلے اللہ کہیں جواب دینا ہے. تعصب نہیں ہے، حقیقت ہے اور ہر طرف ہے. اب دیکھو یہ ہیں امام عینی. امام عینی عمدۃ القاری پڑھو تو اب ارشاد الساری شرح بخاری، امام قسطلانی، پھر ساتھ کرمانی. یہ ارشاد الساری کی پہلی جلد ہے اسی حدیث پر، صفحہ نمبر 106. اب یہ میں سمجھتا پتہ نہیں کس نام کے شیخ الحدیث ہیں. اس نے کتاب میں زنی کہا، یہ انگوٹھا ٹیک مانتا تو ہے نا، اگرچہ زنی مانتا ہے. زنی ماننا نہ ماننا ہے. جس چیز کو قطعی ماننا لازم ہو وہاں زنی ماننا کل عدم ہے. یہ سمجھ بڑا احسان کر گیا، زنی مان گیا. اب دیکھو صفحہ نمبر 106 یاد رکھیں، اور یہ ہمارا جرم ہے انشاءاللہ آخری سانس تک کرتے رہیں گے کہ ایک ایک حوالہ کھول کے ان کو آئینہ دکھائیں گے. گالی نہیں دیں گے لیکن حوالہ دکھائیں گے. کیا لکھا ہے اس حدیث پر؟ لکھتے ہیں وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَفْضَلِيَّةُ الْفَارُوقِ عَلَى الصِّدِّيقِ. امام قسطلانی، ارشاد الساری شرح بخاری. عام کوئی قاعدہ نہیں 4 صفحوں کا. قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری، اس کی شروحات صرف پیش کر رہا ہوں ابھی. پھر مسلم کی بھی ہیں لیکن ٹائم تھوڑا ہے. اب صرف میں عبارت پڑھتا ہوں، خلاصہ بیان کر دوں گا. وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَفْضَلِيَّةُ الْفَارُوقِ عَلَى الصِّدِّيقِ إِذِ الْقِسْمَةُ غَيْرُ حَاصِرٍ إِذْ يَجُوزُ إِذْ قِسْمَةُ غَيْرُ حَاصِرَةٍ
اس جزوز و رابعن، وہ جو ساری بات پہلے بیان کر چکا عمدۃ القاری سے کہ صرف 3 ہوتی تو تھی، چوتھی بھی بن سکتی ہے قمیص. وعلی تقدیر الحصر فلم یخص الفاروق بالثالث، اور ساتھ یہ کہ وَلَئِن سَلَّمْنَا التَّخْصِيصَ بِهِ فَهُوَ مُعَارَضٌ بِالْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ الْبَالِغَةِ دَرْجَةَ التَّوَاتُرِ الْمَانَوِي. اگر مان بھی لیں تو یہ ادھر ایک ہے ادھر کثیرہ حدیث ہیں، اور وہ پہنچی کس حد تک ہے؟ تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں. البالغہ، یہ پھر میں ٹنچ بھاٹوی کو کہتا ہوں، ذرا کوئی اینک لگا کے دیکھ لیں. البالغہ درجۃ التواتر المعنوی الدالہ علی افضلیت الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلا یعارضها الاحاد. خبر واحد وہ تو مقابلے میں آ ہی نہیں سکتی ان افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی احادیث کے سامنے. وَلَئِن سَلَّمْنَا التَّسَاوِي، چلو اگر ہم فرض کرتے ہیں تمہاری بات کچھ وقت کے لیے کہ دونوں دلیلیں برابر ہیں، کہتے ہیں لیکن انہوں نے وہ پہلے ہی لفظ بول دیا تاکہ آگے معترض کو جسارت ہی نہ کرنی پڑے. کہتے ہیں لیکن اجماع اہل السنت والجماعت علی افضلیت الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر مان بھی لیں چلو تمہارے کہ حالانکہ برابر نہیں ہے متواتر اور خبر واحد، چلو مان بھی لیں تو پھر ادھر تو اجماع ہے، پھر ادھر اجماع دکھاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر ادھر اجماع ہے کس کا؟ اہل سنت کا. اجماع کس کا؟ اجماع کس کا؟ اہل سنت کا. وَهُوَ قَطْعِيٌّ فَلَا يُعَارِضُهُ ظَنِّيٌّ. یہ کہتا ہے یہ تو ظنی ہے، اور یہ تعصب والے قطعی کہتے پھر رہے ہیں. یہ کس کے بارے میں خلاف بول رہا ہے؟ یہ صدیوں کے امام گزرے، وہ قطعی مانتے ہیں افضلیت صدیق اکبر قطعی ہے. افضلیت صدیق اکبر، افضلیت صدیق اکبر، افضلیت صدیق اکبر. اور اب دوسرا لفظ بولنا اجماعی ہے. افضلیت صدیق اکبر، افضلیت صدیق اکبر، افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اب اختصار کے ساتھ یہ تھی ارشاد الساری، اس کے ساتھ تحفۃ الباری. تحفۃ الباری کے اندر بھی اس حقیقت کو بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی الکواکب الدراری امام کرمانی جو ہیں انہوں نے بھی اس حقیقت کو اس کے ساتھ بیان کیا. یہ دیکھیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119، یہ ہے کرمانی شرح بخاری. اس کے اندر فَإِن قُلْتَ يَلْزَمُ مِنَ الْحَدِيثِ أَن يَكُونَ عُمَرُ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ. اگر تم یہ کہو کہ حدیث سے تو یہ لازم آ رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لأن المراد بالافضل الاکثر ثوابا والاعمال علامات الثواب فمن كان دینه اکثر فثوابه اکثر وهو خلاف الاجماع. معترض خود ہی کہتا ہے کہ یہاں لازم آ رہا ہے کہ افضل کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بات تو اجماع کے خلاف ہے. افضل ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس حدیث سے لازم آ رہا ہے کہ افضل ہیں کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو امام کرمانی کہتے ہیں قل تو لا یلزم، یہ لازم نہیں آتا. پہلا جواب اذ القسمۃ غیر حاصرۃ، تب لازم آتا جب قمیصیں صرف 3 قسم کی ہوتی، تو یہاں چوتھی بھی ہو سکتی ہے. پہلا جواب. اور اس کے بعد اگر مان لیا جائے کہ 3 قسم کی ہے اور پھر فضیلت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت ہوئی، تو کہا کہ یہ خبر واحد ہے، مقابلے میں متواتر ہیں اور احادیث کثیرہ ہیں. اور اگر متواتر اور خبر واحد کو بھی برابر مان لیا جائے تو پھر کہتے ہیں کہ ادھر تو اجماع ہے ادھر اجماع نہیں. یعنی ہو بہو ساری صدیوں کے اندر. اب ان کی جو لکھنے والوں کی ہو سکتا ہے ان کی زندگی بھر صدیاں جدا ہیں، تو ملاقات کہاں ہی ہوگی کہ مشورہ کر کے اکٹھے بیٹھ کے لکھ لیا ہے.
لیکن جو قوانین تھے وہ مشترکہ ہیں، اصول مشترکہ ہیں. تو کرمانی اپنی جگہ پہ لکھ رہا ہے، اینی اپنی جگہ پہ لکھ رہا ہے، کستلانی اپنی جگہ پہ لکھ رہا. اور یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ لَكِنَّهُ مُعَارَضٌ بِالْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الصِّدِّيقِ بِحَيْثُ تَوَاتُرِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ مِنْهَا وَمِثْلُهُ يُسَمَّى بِالْمُتَوَاتِرِ مِنْ جِهَةِ الْمَانَى فَدَلِيلُكُمْ آحَادٌ وَدَلِيلُنَا مُتَوَاتِرٌ. تمہاری دلیل آحاد ہے، ہماری دلیل جو ہے وہ متواتر ہے. وَلَوْ سَلَّمْنَا التَّسَاوِي بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ لَكِنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الصِّدِّيقِ وَهُوَ دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ. افضلیت صدیق، افضلیت صدیق اکبر قطعی ہے. یہ کرمانی کا یہ صفحہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ایسے ہی اللامی الصبیح شرح جامع الصحیح، یہ پہلی جلد ہے بخاری کی، علیحدہ یہ شرح امام برماوی کی، اس کے اندر بھی انہوں نے اس چیز کو لکھا. 179 صفحے پر لکھا ہے وَلَا يُفْهَمُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ عُمَرَ أَفْضَلُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْفَضْلَ بِكَثْرَةِ الثَّوَابِ وَكَثْرَةُ الثَّوَابِ بِكَثْرَةِ الْعَمَلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْصَرْ ذَلِكَ وَلَوْ حَصَرَهُ. اور اگر معلوم پڑھیں گے وَلِأَنَّهُ لَمْ يَحْصِرْ کہ سرکار نے حصر نہیں کیا، وَلَوْ حَصَرَهُ فَأَحَادِيثُ أَفْضَلِيَّةِ أَبِي بَكْرٍ مُتَوَاتِرَةٌ تواتراً ما نبیًا. دیکھو ہر جگہ سے ہم دکھا رہے ہیں، اور جو ان کا ایک جگہ سے بھی نہیں دکھا سکتے، صرف بڑی گدی پہ بیٹھ کے ہم سے گھورتے ہیں. نہیں، یہاں میرٹ پہ بات ہوگی. آؤ 14 صدیوں کا میرٹ لے آؤ، تمہارے پلے ایک دلیل بھی نہیں، اور امت کے دھارے کے ترجمان اللہ کے فضل سے ہم بیٹھے ہیں. وَأَيْضًا ساتھ کہا یہ دلیل بھی ہے کیا فَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ قَطْعِيٌّ فَلَا يُعَارِضُهُ ظَنِّيٌّ. کہ اجماع ہے، تواتر والی دلیل علیحدہ ہے، اجماع والی علیحدہ ہے، نہ تواتر والی کا جواب ہے نہ اجماع والی کا جواب ہے، دونوں دلیلیں قطعی ہیں. تو پھر خلافت صدیق اکبر، خلافت صدیق اکبر، فتنہ حویلیہ اپنی موت آپ مر جائے، خلافت صدیق اکبر، خلافت صدیق اکبر، خلافت صدیق اکبر. اور آپ اجماعی سے جواب دیں خلافت صدیق اکبر، خلافت صدیق اکبر اجماعی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے بات نہ بھی کریں تو یہ ایک موضوع ہے، اور حدیث میں ہے اور امت نے لکھا ہے. اسی پر دیکھیں اب یہ ہے المفہم شرح مسلم. ابھی وہ بھی باقی ہیں بخاری کی اور، لیکن ایک اس کی پیش کر دیتا ہوں. اور یہ کون ہے؟ امام قرطبی. یہ قرطبی، یہ عینی، یہ قسطلانی، یہ اسقلانی، یہ سارے نورانی، ان کی مک گئی قصہ کہانی. جو فتنہ حویلیہ اور ٹینچ بھاٹا فتنہ ہے یہ مفہم ہے. اور میں ان محدثین شیوخ الحدیث کو بھی ذرا ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ نے لکھے ہوئے پہ غور کریں، جو مکی پہ مکی مارتے رہے ہیں. اس کتاب کے اندر میں نے پاس رکھی ہے، ابھی ان کی بھی حاضری لگاؤں گا پھر بعد میں. یہ آدھی اس نے لکھی، آدھی ان مکی والوں نے ساتھ تقریریں لکھی ہوئی ہیں. اور فرضی یعنی مثال کے طور پر صرف یہ اگر پیپل کالونی کی مسجدوں کے شمار کریں کہ حضرت علامہ نا مولانا پتہ نہیں کتنے بڑے امام نے امام العصر والظہر، اور اس طرح کر کے وہ مکمل کیا ہوا. اور ظلم دیکھو، ظلم کی حد. دادے کا مذہب اور تھا، پوتے کا اور ہو گیا ہے. علامہ شیخ القرآن عبدالغفور ہزاروی کا مذہب تھا افضلیت قطعی ہے، اور اس کا پوتا پھر رہا ہے وہ ہزاروی ایک زنی ہے.
ٹینچ باٹوی سے وظیفے کے لیے صرف، اور خود قطعی والی کتاب بھی کبھی چھپوا چکا تھا جب ٹینچ باٹوی فتنے میں نہیں آیا تھا. اس لیے میرا ایک موضوع ہے بدلتے بگڑتے صاحبزادے، کہ ان کو انہی کے گھر سے جوتے پڑوائے جائیں. آج منہ اٹھائے پھرتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ کسی تصویریں بنوا رہے ہیں. او گھر کی خبر لو کمینوں، چند ٹکوں کے لیے آبا کا دین بیچ بیٹھے ہو. اگر نہیں تو سامنے آ کے بات کرو، میں بتاتا ہوں تم نے کہاں کہاں بیچا ہے. لبیک لبیک. اب سنیں، امام قرطبی ایک نیا انداز لے کے اپنے زمانے میں آئے. ان کی تاریخ ولادت ہے 578 ہجری. یہ مفہم میں کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، چونکہ مسلم میں بھی یہ حدیث ہے نا، جو بخاری میں ہے وہ مسلم میں بھی ہے، اور مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے 2302. اسی حدیث کا یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور لوگ پیش کیے گئے. اس میں کہتے ہیں ہؤلاء الناس المعروضون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم ہم من دون عمر فی الفضیلہ فلم يدخل فیہم ابو بکر. یہ ہے علم حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ، ورنہ جٹا بوٹان کی پتا ہوئے. میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے ممبر تے بٹھایا سائیاں. اسی مسجد کے ممبر پر جب پہلا جمعہ پڑھانا تھا تو حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے خواب میں مجھے بٹھایا تھا. ان کا وصال ہو چکا تھا اس وقت. اب دیکھیں، امام قرطبی کہتے ہیں حدیث ٹھیک ہے، مطلب ٹھیک ہے، فرمایا لیکن یہ دیکھو نا، یہ جو پیش کیے گئے یہ حد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں پیش وہ کیے گئے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیچے نیچے تھے. سرکار کے سامنے جو پیش کیے گئے وہ شروع حضرت عمر اور ان سے نیچے نیچے والے تھے. تو پھر کہتے ہیں فلم يدخل فیہم ابو بکر، اس لسٹ میں ابو بکر تو تھے ہی اوپر، تم نچلے حصہ بھی ان کو شامل کر رہے ہو. یہ تو سارا میرٹ امت کا تھا حضرت عمر سے لے کر قیامت تک. فلم يدخل فیہم ابو بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تو دکھانا شروع نہیں کیا گیا تھا، ان سے نیچے نیچے ساری امت جو ہے وہ دکھائی گئی تھی. اور کہتے ہیں کمال عشق ہے، کہتے ہیں وَلَوْ وَرِدَ ابو بکر، اگر ابو بکر صدیق بھی دکھائے جاتے، وَلَوْ وَرِدَ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی هذه الرواية لَكَانَ قَمِيصُهُ أَطْوَلَ. اور اب کیا کہنے ابو بکر صدیق کی قمیص کے، پھر صرف یجرو نہیں، پھر آگے کہیں تک اگر وہ بھی پیش کیے جاتے سرکار کے سامنے، یہ تو پیش ہی ان سے نیچے نیچے والے سارے کیے گئے، اور نیچے پوری امت میں ابو بکر صدیق پہلے پہ ہیں تو عمر دوسرے پہ ہیں، ان سے تو اطول ہی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا تھا، اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو بات شروع نہیں ہوئی تھی. یہ امام قرطبی اس حدیث کے تحت لکھ رہے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَهُ، یقیناً فضل صدیق اکبر، فَإِنَّ فَضْلَهُ أَعْظَمُ، فَإِنَّ فَضْلَهُ أَعْظَمُ
وَمَقَامَهُ أَكْبَرُ. فضل صدیق اکبر اعظم ہے، صرف عظیم نہیں اعظم ہے، اور مقام صدیق اکبر اکبر ہے، اکبر ہے باقی سب پر. لہٰذا اس حدیث سے تم اس طرف نہ نکلنا کہ ان پر بھی فضیلت ہے، ان کا تو کہیں اونچا مقام ہے، ان کا اونچا مرتبہ ہے. اور اس طرح کر کے یعنی اس حدیث سے صرف ہم اور ابھی بعد والے تو تقابل کر ہی نہیں رہے. کہ یہ بھی ہمارا حق نہیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے جو امت کو شریعت نے دیا، یہ بھی ایسے موضوع پر کچھ لوگوں کو کوئی بس نہیں چلتا. یہ مناجی ٹائپ، یہ سارا ٹولہ جاسوس ہے شیعہ دا. پکی گل نوٹ کر لو، پوری منہاجیت جاسوس ہے، مرد ہوں عورتیں ہوں، اور انہوں نے رفض سارا اہل سنت میں آ کے دھکیلا. آپ دیکھو، کہیں گے کہ اب تم کون ہوتے ہو فضیلتیں بیان کرنے والے، تمہارے ہاتھ میں ترازو ہے، کہتے ہو یہ افضل ہے یہ افضل ہے. ایسے جب پھنس جائیں گے تو میں کہتا ہوں میری کیا حیثیت ہے، لیکن جن کا کلمہ پڑھا ان کی تو حیثیت ہے نا. جس کی یہ بزرگ شخصیات جس اللہ کے بندے ہیں اس کا تو مقام ہے نا فضیلت بیان کرے. ہمارا کام آگے ان حکم دیا ہے کہ پڑھ کے بیان کرو. اتنے یہ گندے لوگ ہیں ایسے موضوعات پر آ کر لوگوں کو، یہ اس طاہر القادری کے چھوڑے ہوئے غلوطے ہیں جس کا اگلے دن ہم نے 3 گھنٹے بھی آپریشن کیا. اب جواب دے گا تو پتہ چلے گا. اب دیکھیں یہاں تھوڑا سا اگلا معاملہ دیکھیں کہ یہ مجدد صاحب کیا لکھتے ہیں. ابھی مجدد صاحب سے تو پوچھا ہی نہیں. ابھی اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ تو ادھر ہے. مجدد صاحب وقت کے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے صرف 2 جگہ سے، اور یہ بھی مجھے رونا آتا ہے، لوگ پراٹو لینے کے لیے تو مجددی لکھوا لیتے ہیں. ہم ہوتے ہیں مجددی، ہم مجددی، میں مجددی، وہ مجددی. کیا کہوں میں ان لوگوں کو؟ مجدد کے مذہب کو ذبح کیا جا رہا ہے، یہ انہی سے جپیاں لگا کے بیٹھے ہوئے. مجددی ہونا کوئی خالہ جی کا گھر ہے؟ مجددی کم از کم وہ مجدد صاحب کا نام لے کے کھاتے پیتے ہو تو ان کے مکتوب کا کوئی حصہ تو یاد کر لو. اب یہ کئی کیٹاگریز کے ہیں جو وہاں بھی کھاتے پیتے ہیں، پتہ نہیں کس کس نے سمجھنا کیا. ہمارا تو میں کہتا ہوں تڑپے ہیں مرغ قبلہ نما آشیانے میں. یا جلالی سید نے تیرے کوئی نہ چھوڑا زمانے میں. اور یہی جرم ہے ہمارا، اور نہ چھوڑنا ہے انشاءاللہ. جنہوں نے ہمارے اکابر سے، مسلک اہل سنت سے، قرآن و سنت سے بغاوت کی ہے، وہ سونے کے بھی ہوں، ہمارے لیے تھیلے کے بھی نہیں. وہ مسجد اونچی پہ بیٹھے ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پر ہیں. ہاں اگر اکابر کا جھنڈا لے کے نکلیں گے تو ہم ان کے جوتے اٹھا کے سر پہ رکھ لیں گے. ہماری کوئی انانیت نہیں، لیکن یہ ادھر تجارت کریں، عقائد کی سوداگری کریں، اور ہم سے چاہیں کہ ہم ان کا ادب کریں، تو یہ تو ہم نے اگلے جہاں بھی نہیں انکار کرنا. یہ جہاں تو یہ جہاں. ہاں دھلے ایک بار توبہ کریں، باز آئیں، رفض جو نکلا ہے وہ اگل دیں. اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہاں کہاں نکلا ہے. اب یہ مکتوبات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129 در معرفت. یہ در معرفت نام ہے یہ دفتر کا. اب یہ ہوتے ہیں پیر جن کے ایسے خط ہوں، یہ سارے خط ہیں مجدد صاحب کے، مکتوب کہتے ہیں خط کو. خط جن کے گمراہ نہیں ہونے دیتے، وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو پچھلوں کو بھی. آپ فرماتے ہیں قال الشیخ الامام ابو الحسن الاشعری ان تفضیل ابی بکر ثم عمر علی بقیت الامت قطعی کہ مجدد صاحب آگے امام ابو الحسن الاشعری کا نام لے رہے ہیں. ہماری آنکھیں تو یہیں جھکی ہوئی ہیں ان کے سامنے کہ مجدد صاحب نے فرما دیا تو اب کوئی کیڑا مکوڑا نہ بولے آگے سے.
یہ مجددی حکم ہے. اور وہ کہتے ہیں میں تو اپنے اکابرین سے لے رہا ہوں. کس نے کہا؟ فرماتے ہیں قال الشیخ الامام ابو الحسن الاشعری ان تفضیل ابی بکر ثم عمر، کہ حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کس پر؟ علی بقیت الامت، باقی ساری امت پر. یہ کیسی ہے؟ قطعیون. یہ ٹینچ باٹوی اپنا منہ تو دیکھے. کہتا ہے یہ جو کتی کہتے ہیں تعصب ہے ان کو، کتی مجدد صاحب کہہ رہے ہیں، اور تو مجدد کے قدموں کے لگنے والی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے. قطعیون. افضلیت صدیق اکبر، افضلیت صدیق اکبر، افضلیت صدیق اکبر. اور ساتھ قال الذہبی وقد تواتر عن علی فی خلافتہ. یہ مجدد صاحب لکھ رہے ہیں. اب آؤ مولا علی والے. میں اس لیے کہتا ہم ہیں علی والے، ہم ہیں علی والے جو علی کی بات مانتے ہیں، جو علی کے نقش قدم پر ہیں، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہ ہیں. یہ مجدد صاحب لکھ رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، سند کے ساتھ مضبوط. کہتے ہیں قال الذہبی وقد تواتر عن علی فی خلافتہ. اور تو اور رہا، ہو سکتا ہے نا کہ وہ کہیں جی وہ پہلے چونکہ خلیفہ ابو بکر صدیق تھے تو پھر کہہ نہیں تھا. حالانکہ علی وہ نہیں جو کسی سے دب کے کچھ کہے. پھر جی حضرت عمر خلیفے تھے تو کہہ نہیں تھا. نہیں، امام ذہبی کہتے ہیں جب خود خلیفہ تھے اس وقت ان کی تقریریں کیا ہوتی تھیں؟ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کہتے متواتر. یہ متواتر نہیں چھوڑے گا ان کو زندہ. کیا لکھتے ہیں مجدد صاحب؟ وقد تواتر عن علی فی خلافتہ و کرسی مملکتہ. اپنی خلافت کے زمانے میں اپنی کرسی پہ جب بیٹھے تھے بحیثیت خلیفہ راشد، سینکڑوں ہزاروں بار انہوں نے یہ تقریر کی. کیا کہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے. اب یہ ان کی مانے یا مولا علی کی مانے؟ مجدد صاحب کہتے ہیں ہوش کرو کچھ، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کیا کیا؟ ذکر کیا وبین الجم الغفیر، کوئی حجرے میں بیٹھ کے نہیں، جم غفیر میں. اور اس زمانے میں بھی کہ جب کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو شیعان علی کہنا شروع کر دیا تھا، ان کے سامنے بھی بین الجم الغفیر من شیعتہ قد تواتر عن علی ان ابا بکر و عمر افضل الامہ. کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساری امت سے افضل ہیں. یہ مجمع میں کہتے رہے. اب کیا یہ اسے بغض کہا جائے گا کہ انہیں بغض علی ہے تو اس لیے صدیق اکبر کی فضیلت کا نام لیتے ہیں؟ ہمیں حب علی ہے کہ ہمارے پیر سیدنا علی نے فرمایا کہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا فاروق اعظم کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لکھا کسی نے؟ مجدد صاحب نے. تب مجددی کم از کم اتنا تو پہرا دے جائیں. جو دے رہے ہیں تو ان کو تبریک ہے، لیکن مجھے تو بہت کم نظر آ رہے ہیں. اب مار کھانے کا وقت ہے، سارے کہتے ہیں اسی کا ہی مذہب ہے، اس جلالی کا ہی ہے. ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں. پھر یاد رکھو وقت آئے گا مسلک بھی کہے گا یہ نہیں ہے میرے. مشکل وقت گزر جائے گا، پھر لوٹ کے آئے گا مسلک دروازہ نہیں کھولے گا. آج وقت ہے، بھاگے ہوئے واپس آؤ، اس مسلک میں آ کے بیٹھو. عزت اس میں بھوکے رہو گے پھر بھی بڑی ہے. وہ حلوے مانڈے وہاں کے چھوڑو. یہ مجددی ہونا ہے. اور جن کی زبان سے ساری عمر یہ لفظ نہ نکلیں، تف ہے ان کے مجددی کہلوانے پر. یہ مجددی ہے. یا دکھائیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ مجددی ہے تو مکتوب سے مجھے دکھائیں. میں اللہ کے فضل سے مجددی ہوں، رضوی ہوں، نقش بندی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں، کیونکہ میں سنی ہوں. اور تکبر نہیں. اللہ آخری گھڑی تک اس پہ قائم رکھے.
یہ مجدد صاحب کا ابھی اس پر بہت سی تشریحات ہیں کہ مجدد صاحب نے دلائل دیے کہ پہلا نمبر کیوں ہے، اور ایسے کمال دلائل. ایک واقعہ ہوا ہے کراچی میں 15 جنوری کو، اس پر ہم نے فوراً رد عمل کا اظہار کیا اور پھر سب کو دعوت دی ان گستاخوں کے خلاف جنہوں نے بیک وقت اللہ تعالیٰ کی بھی توہین کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معاذ اللہ توہین کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے، صحابہ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صاحبزادیوں کی توہین کی ہے. کوئی ہندو، سکھ، کرسچن، یہودی بھی شاید ایسے لفظ نہ بول سکے جو انہوں نے مجمع میں بولے ہیں. اس سلسلہ میں میں بڑا حیران ہوں، کیا یہ جو ہماری سنی تنظیموں کے لیڈر ہیں یا یہ آستانوں میں بیٹھے ہوئے پیر ہیں یا مدارس میں بیٹھے شیوخ الحدیث اور مدرسین ہیں، الا ماشاء اللہ جو بولے ہیں کچھ نہ کچھ مستثنا ہے، کیا یہ سارے لوگ گونگے ہیں؟ یہ بہرے ہیں؟ کیا انہیں کوئی گالی انہیں غصہ کبھی نہیں آیا؟ اتنے یہ دریا دل ہیں یا ان کی زبانوں میں کیڑے پڑے ہوئے؟ کیا سنی ان کو ایسے ہی معاذ اللہ پوچھتے رہیں گے؟ یہ کیا کس مقصد کے لیے ہیں ان کے آستانے، ان کے مدارس اور ان کی تنظیمیں علن اعلان اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں؟ یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. اگر کبھی جلسہ کریں تو بولیں تو جلالی کے خلاف بول لیتے ہیں. ابھی پیچھے برٹونڈی شریف میں جلسہ ہوا، وہاں وہ امر ذلیل ہے ملعون جس نے رب کو ننگی گالیاں دی ہیں، اس بارے میں تو لفظ نہیں بول سکے، اگر بول رہے ہیں تو وہاں بھی جلالی کے بارے میں. ابھی حق 4 یار کانفرنس ہوئی ہے، اس میں بھی ان اندھوں، گونگوں، بہروں کو توفیق نہیں ہوئی کہ ملک میں آگ لگی ہے فسادیوں کی طرف سے کہ وہ بجھانے کے لیے کوئی بات کر دیتے. کسی نے ان میں سے اس نوید عاشق ملعون ذاکر کی پھانسی کا مطالبہ کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ لوگ کیا ہیں یہ؟ اور جس کسی نے ذکر کیا یوں کانپ کے ٹانگیں کانپ رہی ہیں جیسے مطالبے سے پہلے یہ مرنے والا ہے. ادھر اجتماعی توہین ہوئی، اجتماعی توہین، ان کے لیڈر بیٹھے ہیں، سٹیج بھرا ہے اور وہ کتا بھونک رہا ہے مسلسل. اور ادھر اگر کسی نے کی ہے کچھ تو ایک پوسٹ لگا دی ہے، نہ نام لکھا ہے کہ کس ملعون کی بات ہو رہی ہے، نہ مطالبہ کیا ہے کہ اسے کرنا کیا چاہتے ہو. تمہاری اس لولی لنگڑی مذمت کی اسلام کو کوئی ضرورت ہے؟ اے پیرو اٹھو، اگر زبانوں میں کیڑے نہیں پڑے ہوئے تو بولو اپنے اللہ کی عزت کے لیے، بولو اپنے رسول علیہ السلام کی عزت کے لیے، بولو صدیق و عمر کی عزت کے لیے، بولو سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی عزت و ناموس کے لیے. صرف تعلق داریاں نبھا رہے ہیں، کوئی ناراض نہ ہو جائے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. میں نے پہلے اعلان کے بعد ان کے لیے وقت چھوڑا کہ پھر کہتے یہ جی ہر مسئلے میں خود ہی آگے ہو جاتا، ہمیں تو موقع نہیں دیتا. حالانکہ میں ویسے نہیں ہوتا، میں تو جب دیکھتا ہوں کہ کوئی نہیں بول رہا، سارے مر گئے ہیں الا ماشاءاللہ، تو پھر بولتا. اب جیسے سکوت طاری ہے، اس سے بڑا طاری تھا جب ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کو بھڑکایا تھا اور میں بولا تھا تو انہیں بلایا تھا. سکوت ٹوٹا تھا یا نہیں؟ مگر میرے 10 سال لگ گئے تھے. میں اگر علمی کام میں رہتا تو کتنا ہو جاتا. آج بھی میں دلیل پیش کر رہا ہوں، یہ کم از کم سڑک پہ تو نکلے. وہ 10 سال لگا کے میں نے اس مسئلے کو کلیئر کیا. پھر تو چودھری کے ہی آ گئے، پھر تو کئی ڈائریکٹر اور کئی ڈرائیور اور کئی کنڈکٹر
لیکن پہلے تو کوئی بولنا سانس بھی اونچی نہیں آتی تھی. یہ سارے تم گواہ. وہی صورتحال اب ہے. تو میں ان کو بلا رہا ہوں, انہیں بھی اگلے جمعے تک ٹائم ہے, ورنہ سنیوں کی عدالت میں ان سب کا حساب ہوگا. سنی کارکنوں سے یہ پوچھے نہیں جاتے. اگر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں گے تو سر آنکھوں پر, اور اگر یہ بتوں روافض کی یاریوں خوارج کے ساتھ یاریوں میں رہیں گے تو اب سنی انہیں ہٹا دیں گے پیچھے. ان کی گدیوں کے نہیں بیٹھے رہیں, مگر اہل سنت ان سے بیزار ہو کر خود اپنا لائحہ عمل بنائیں گے. اور حکومت سے بھی میں کہتا ہوں, بھنگ پی ہے تم نے, اے ظالم وزیر اعظم, اے وزراء, بھنگ پی کے سوئے ہو. تمہیں کوئی تھوڑا سا کہے اسی وقت تمہارے دھویں نکلتے ہیں, اور یہ ہے وہ ہے, فوراً ادھر میرے اللہ کو گالیاں دی گئیں. یہ پاکستان اس لیے بنا تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں, قرآن کو تانے, اہل بیت اطہار کو تانے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں. اور 15 جنوری سے ابھی تک کیا ہوا ہے؟ کیا ان کے لیے ہمیشہ یہ لاشیں گرائے جائیں تو پھر ان کے کانوں پہ چون رینگتی ہے؟ اور میں لبیک یا رسول اللہ کا معنی بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں. اگر کوئی کمینہ ملعون فرانس میں بھونکے تو پھر بھی لبیک, اگر کراچی میں بھونکے تو پھر بھی لبیک, اگر وہ کسی حفظ کے گھر میں بھونکے تو پھر بھی لبیک, اللہ کو کوئی بھونکے تو لبیک, رسالت کو کوئی تانا دے تو لبیک, اہل بیت کے خلاف بولے تو لبیک, صحابہ کے خلاف بولے تو لبیک. جو ووٹ آج کسی کو بولنے سے روک رہا ہے وہ جہنم کی پرچی تو ہو سکتی ہے, آگ کا پرچہ نہیں ہو سکتا. ان کی ماں مر گئی ہے اتنے دنوں میں, کیوں نہیں بولتے؟ فرانس کا گستاخ ملعون وہ بھی واجب القتل ہے, اور معافی ان کو بھی نہیں دی جا سکتی. اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں لائیو, میں پہچان نہیں سکا وہ کراچی کا کون سا درس ہے جہاں کچھ گماشتے بیٹھ کے معافی کی بات کر رہے ہیں. معافی نہیں, یہاں پورا مافیا ہے اور مافیاز ہیں. فقہی اور شرعی فتویٰ بعد کی بات ہے, یہ ان کا طریقہ واردات ہے روافض کا. کچھ توہین کرتے ہیں اور کچھ عام سے پھر معافی مانگنے چلے جاتے ہیں, اور یہ کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں. وہ جو بھونکا تھا کہ مر چکا ہے, وہ کتا کیوں نہیں بول رہا؟ جو ناصر عباس وحدت مسلمین کا سٹیج پہ بھیڑیا بیٹھا تھا, وہ کیوں نہیں بھونک رہا؟ یہ کون ہے کیڑے مکوڑے معافیاں مانگنے والے, اور کون ہے بے وقوف معافیاں دینے والے؟ بات اللہ کی ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہے. کیا تمہارے جیبوں میں ٹکٹی ہے معافیوں کی؟ کون مفتی ہے سامنے آئے میرے بات کرے؟ کوئی معافی نہیں. اب نعرہ لگاؤ, نوید عاشق ملعون کو, نوید عاشق ملعون کو پھانسی دو, نوید عاشق ملعون کو پھانسی دو, پھانسی دو, عمر ذلیل کو پھانسی دو, پھانسی دو, نوید عاشق ملعون کو پھانسی دو, پھانسی دو. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ